لیں ارشد شریف صاحب کے گھر پہ موجود ہیں، کل جنازہ ان کا۔ ارشد شریف صاحب کے جنازے کے حوالے سے ذرا عوام کو اپڈیٹ کریں، جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا اپڈیٹ ہے؟ 2 بجے اسلام آباد فیصل مسجد میں ان کا نماز جنازہ ہوگا، اور آپ لوگوں کی شرکت بتائے گی کہ وہ کتنا محب وطن تھا، کتنا آپ لوگ اس سے پیار کرتے تھے، اور وہ ہمارا شہید بھائی جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس کو شایان شان طریقے سے، تاکہ ہم دفن کر سکیں، اس کا جنازہ پڑھا سکیں۔ شرکت کی اپیل کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 2 بجے فیصل مسجد میں ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ تو جہاں جہاں سے بھی لوگ ان کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ گھر آنے کے بجائے آپ فیصل مسجد پہنچنے کی تیاری کیجیے۔ ناظرین، اس وقت ہم ارشد شریف شہید کے گھر پر موجود ہیں اور صحافیوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، اور اس وقت صرف صحافیوں کی تعداد یہاں پر موجود نہیں ہے، عام سیول لوگ جو ان سے پیار کرتے ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ بڑا چارمنگ لونگ پرسنالٹی، لیکن میں یہ سب سے پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک پاکستان کا بڑا پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہم سے بچھڑ گیا۔ تو بیسیکلی جو ہے اس کے ہم سے بچھڑنے کی وجہ، تو میں یہی کہوں گا کہ بیسیکلی تو ڈرایا گیا ہے۔ بنیادی مقصد ڈرانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلی بات یہ کہ پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تو زندگی بچا سکتا تھا، وہ چاہتا تو اس کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ کیا کرتا؟ صرف خاموش ہو جاتا، اور کچھ نہ کرتا، صرف خاموش ہو جاتا، تو اس کو کچھ نہیں ہونا تھا، نہ اس کو مطلب ہاتھ تک نہیں لگانا تھا، کسی نے چھو کے بھی نہیں دیکھنا تھا۔ لیکن اس نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے یہ جان نہیں دی، ہماری پوری قوم کے لیے، پوری قوم کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جان دی ہے۔ تو اگر اب ان حالات میں یہ اس شہید اعظم، اسے شہید اعظم کہا جائے، پاکستان اعظم کی قربانی کے بعد بھی پاکستان میں کوئی ریولوشن نہیں آتا، کوئی چینج نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی آپ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی خاطر خواہ سامنے کہ جن سے پتہ چلے کہ ہمارا ملک تبدیل ہو گیا ہے، عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے، غریب جو ہے پس نہیں رہا، یہ چیزیں اگر نظر نہیں آتی، چند مہینوں میں اس کا رزلٹ نہیں ملتا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ پاکستانی قوم سے مری ہوئی قوم دنیا میں نہیں ہوگی، مردہ ضمیر قوم دنیا میں نہیں ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں پھر اللہ رحم کرے۔ آپ بالکل اچھا کہہ رہے ہیں، میری بھی ایکسپیکٹیشن ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، ہمیں معلوم تھا کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے نکال دیا گیا، دبئی چلے گئے، ان کو پاکستان آنے نہیں دیا جا رہا، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی لائف خطرے میں ہے۔ کیا ہمارے ملک میں کوئی اٹھا ہے سر؟ وہاں بھیجنا چاہ رہے تھے بیسیکلی، جہاں وہ تھا وہیں، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ان کے پاس ویزے نہیں ہیں ملکوں کے، حالانکہ ان کی ڈیتھ سے، شہادت سے پہلے 2-3 مہینے کا جو عرصہ ہے اس میں تمام دوستوں نے، ان کے بڑے بڑے خیر خواہ نے کہا کہ 2-4 اچھے اچھے ملکوں کے ملٹیپل ویزے لگوا کے رکھو، لیکن وہ بندہ پاکستان سے جانا ہی نہیں چاہتا تھا، پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کبھی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب وہ چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ مجھے اس طرح بھاگنا پڑ جائے گا۔ جب انہیں اطلاعات ملی، ساری رپورٹس آ رہی تھی ان کے پاس کہ مطلب تمہارا نمبر لگ گیا، تیا پنچا ہوگا، تو میں ہر پلیٹ فارم پہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، میرا ایک ٹویٹ ہے جس کو میں ہر پروگرام میں، ہر جو انٹرویور ہے اس کو سناتا ہوں لوگوں کو بھی، تاکہ پہنچے، کہ ہر پاکستانی تک میرا یہ ٹویٹ پہنچ جائے۔ پیارے پاکستانیوں، بات یہ ہے کہ آپ لوگ خود اندازے جو ہے نا وہ بڑے غلط لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، غلط اندازے نہ لگائیں، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو سوچنا، کیونکہ آپ بڑی عقل مند قوم ہے، عقل مند ہیں۔ لوگ یہ کہتے تھے میرے پروگرام میں بھی آ کے کہ آپ جاہلوں سے بات کرتے ہو، یقین کریں پاکستانی قوم جاہل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت سب کچھ جانتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ جس کا لیڈر چور ہے اس کو پتہ ہے میرا لیڈر چور ہے، جس کا لیڈر ایماندار ہے اس کو پتہ ہے میرا لیڈر ایماندار ہے۔ تو آپ بڑی عقل مند قوم ہے، تو آپ کو زیادہ غلط اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کروایا، ان کی شہادت کی وجہ کون بنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیارے پاکستانیوں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے ارشد شریف صاحب جو تھے وہ کینیا کی کرپٹ گورنمنٹ، کینیا کے کرپٹ مافیا اور کینیا کے کرپٹ اداروں کے خلاف ہی تو لڑ رہے تھے، تو کینیا کی کرپٹ حکومت نے انہیں مروا دیا۔ پاکستان زندہ باد۔ سر، مریم صاحبہ کا ایک ٹویٹ آیا تھا، آنا نہیں چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ مریم صاحبہ کے ٹویٹ پہ میں یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ ان کا وہ بغض ہے جو برداشت اور کنٹرول کے باوجود چھلک پڑا نا، مطلب، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر کیا ہوگا،
ان کے اندر کتنا بغض ہوگا, ان کے اندر کتنی نفرت ہوگی شریف لوگوں سے. ٹھیک ہے, بیسیکلی تو شریف وہ ہیں, لیکن اصل شریف یہ تھا جو ارشد شریف ہے. ٹھیک ہے, اصل شریف انسان یہ تھا. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ سوال ہے میرا کہ ری ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا بعد میں جب قوم کا ریئیکشن آیا. ٹھیک ہے, لیکن ان کی احساس ہوا ہے یا ریئیکشن پہ؟ ان کی اصلیت جو ہے نا وہ تو سامنے آ گئی نا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی انسان کو دنیا سے اس وقت تک اٹھا کے لے کے نہیں جاتا جب تک اس کا اندر اور باہر, ظاہر اور باطن لوگوں پہ عیاں نہ کر دوں. مثال کے طور پہ آپ کو 5-6 لوگ جانتے ہیں محلے میں, 10-12 جانتے ہیں, 100-200 جانتے ہیں, تو آپ کے مرنے سے پہلے میرا ایمان ہے اس بات پہ, قرآن پاک غلط نہیں ہو سکتا, کہ میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ آپ کا اندر باہر جو آپ اندر سے ہیں یا آپ آرٹیفیشل انسان ہیں لوگوں کو دکھایا ہوا ہے, آپ کا مرنے سے پہلے وہ ظاہر ہو جائے گا ان لوگوں میں. جس کو کروڑوں جانتے ہیں اس کو کروڑوں پہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. تو مریم صاحبہ نے جو ری ٹویٹ کیا وہ سارا کھل کے سامنے آ گیا. تو بیسیکلی یہ دھمکی تھی نا کہ یہ سب کے لیے سبق ہے, اس ٹویٹ میں سب کے لیے یہ سبق ہے. تو بات یہ ہے کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سبق کون یاد کروانا چاہ رہا ہے ہمیں, یہ سبق کون چاہتا ہے کہ ہم یاد رکھیں, ہم بھولیں نا. یہ سبق سکھانے والا, سبق پڑھانے والا کون ہے ہمیں؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے پوری قوم سے. تو جنہوں نے ری ٹویٹ کیا وہ بھی بتا سکتی ہیں نا, ان کو پتا ہوگا نا کہ یہ سبق کون دینا چاہتا ہے اور کیوں چاہتے ہیں کہ یہ سبق ہم یاد رکھیں جو ارشد شریف کی صورت میں یہ کہا گیا کہ یہ سبق ہے.